بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آج ہم حروف تہجی سے اپنے پہلے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں سر؟ حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی کا دوسرا نام بتائیں۔ حروف کے بنیادی تصورات کتنے ہیں؟ آج کا ہمارا لیسن ان سوالات کے گرد گھومے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حروف تہجی ہیں ہمارے سامنے۔ کسی بھی زبان کے الفاظ کو جوڑنے کے لیے جو الفابیٹس کہہ رہے ہیں، حروف کہہ رہے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کا دوسرا نام حروف مفردات بھی ہے، اور ان حروف کو حروف مبانی بھی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد دو طرح سے ہم بتا سکتے ہیں، ان کی شکل کے اعتبار سے اور ان کی آواز کے اعتبار سے۔ اگر ان کی شکل کے اعتبار سے ان کی تعداد دیکھیں تو ان کی تعداد 29 ہے، الف سے لے کر یا تک۔ اور ایک ان کی دوسری ترتیب ہم نے مرتب کی ہے، اور یہ والی جو ترتیب ہے یہ آواز اور مخارج کے اعتبار سے ہے۔ حروف تہجی کی آوازیں اگر دیکھیں تو آوازیں ان کی آوازوں کے اعتبار سے ان کی اگر تعداد دیکھیں تو یہ 28 بنتی ہے۔ اب حروف کی جو شکلیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ الف، میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے۔ با، تا، خ، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف تہجی کے ہم نے نام بولے۔ حروف تہجی کے نام ہم نے جب بولے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض حروف کے نام ہم کم کھینچتے ہیں، ان کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی آواز کو ہم کم بڑھاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی آواز کو زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں آپ چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ حروف تہجی کے نام کون سے ہیں جن کو زیادہ بڑھانا ہے اور کون سے نام ہیں جن کو کم بڑھانا ہے۔ اس میں دو حروف ایسے ہیں جن کو آپ نوٹ کر لیں، ایک الف ہے سب سے پہلے نمبر پر، اور پھر حمزہ۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ الف کا نام کیسے بولنا ہے؟ الف، اس کا نام غلط بھی بولتے ہیں، الف کھینچ کے، اس طرح نہیں بولنا۔ اس کا نام الف، کیسے بولنا ہے اس کو؟ اور دوسرا حرف حمزہ ہے، اس کو بولنا ہے حمزہ، حمزہ۔
ان کے علاوہ باقی جو حروف تہجی ہیں آپ اس کے نام میں غور کریں، ہر حرف کے نام میں، جن کے نام میں 2 حرف ہیں ان کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور جن کے نام میں 3 حروف ہیں ان کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ 1 الف کی مقدار معلوم کرنی ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مٹھی کو بند کریں اور درمیانے انداز سے اس کو کھولیں اور حرف کی آواز کو بولیں۔ اب میرے ساتھ ہو جائیں، با، 1 الف کی مقدار ہے، تا، 1 الف کی مقدار، سا، آگے جیم کو دیکھیں، اس کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ 3، تو اس کے نام کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف کے برابر۔ کیسے بولیں گے؟ جیم، 1 دفعہ درمیانے انداز سے مٹھی کو کھولیں گے، پھر درمیانے انداز سے بند کریں گے، پھر کھولیں گے تو 3 الف ہو جائے گا۔ ح، خ، تو اسی طرح تمام حروف تہجی کی آوازوں کو اتنا بڑھانا ہے۔ آپ غور کریں، جس کے نام میں 2 حرف ہیں اس کو صرف 1 الف کے برابر، اور جس حرف تہجی کے نام میں 3 حروف ہیں اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو 3 الف کے، جس کے نام میں 2 حرف ہیں اس کو 1 الف کے برابر، اور جس کے نام میں 3 حرف ہیں اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یاد رہے کہ حروف تہجی کے نام لینے میں کبھی غلطی نہ کریں۔ اگر آپ نے اس کا نام غلط بولا ہے تو پھر آگے ہم اس کی آواز کو بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے اس کو ہم روایتی ترتیب بھی کہتے ہیں، اور اس ترتیب کو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے سے، لیکن اس ترتیب کو اب ہم نے بدل دینا ہے، اس کے مطابق ہم نے اب نہیں پڑھنا۔ یہ جو ہمارا کورس ہے جس کی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کا طریقہ تدریس جو ہے وہ صوتی طریقہ ہے سر۔ صوت کا مطلب آواز ہے، تو اس میں ہم حروف کی آوازوں پر توجہ دے کے ہم زیادہ تر کام حروف کی آوازوں پر کریں گے۔ یہ ترتیب دیکھیں، اس کو ملاحظہ کریں، اس کے اندر پہلے حروف کی تعداد کو گنیں، حروف کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں ہم نے غور کیا تو ہمیں حروف کی تعداد 28 ملی ہے۔ اس میں کون سا حرف ثقیل ہے سر؟ الف نظر نہیں آ رہا۔ الف ایسا حرف ہے کہ جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، اس کی آواز اپنی نہیں ہے۔ اگر یہ کسی اور حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آواز کو بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سر اس کو دیکھنے میں ہم الف بولتے ہیں لیکن یہ حمزہ ہے، اسی کو میں ابھی سمجھانے لگا ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ قاف کی آواز ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ہم الف لگا دیں تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ قا۔ یہ آواز کس کی بڑی ہے؟ قا کی آواز بڑی ہے نا، تو اس لیے الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی علامت یا حرکت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر ہم زبر ڈال دیتے ہیں تو اب اس کی آواز کیا ہوگی؟ اس کی آواز ہوگی آ۔ اس کی آواز کیا ہے؟ اس کی آواز بھی آ اور اس کی آواز بھی آ، آواز سیم ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کی اپنی آواز کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حروف کی آواز کے اعتبار سے اگر ہم ترتیب دیکھیں تو آواز کے اعتبار سے حروف کی تعداد بنتی ہے 28، اور حروف کی شکل کے اعتبار سے تعداد 29 ہے۔ آوازیں بولتے ہیں سر، ما، با، وا، فا، ثا، ذا، و، تا، دا،
तो, ज, स, सो, ल, न, व, ज, श, य, व, क, ق, अ, ह, ع, ح, غ, خ۔ یہ والی ترتیب آوازوں کی ترتیب ہے اور اس ترتیب کو مخارج کی ترتیب بھی کہتے ہیں۔ اس ترتیب کو مخارج کی ترتیب بھی کہتے ہیں سر۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے حروف کے بنیادی تصورات۔ کوئی بھی چیز ہے ہمارے سامنے، اس کے بنیادی تصورات تین ہو سکتے ہیں۔ حروف تہجی کے بھی تین تصور ہیں۔ کوئی بھی حرف تہجی ہے، آپ الف کو لے لیں، اس کی شکل ہوگی، اس کا نام ہوگا اور اس کی آواز ہوگی۔ بورڈ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نام کیا ہم نے رکھا؟ اس کا نام کیا رکھا؟ الف۔ یہ اس کی شکل ہے، ٹھیک ہے سر۔ اس کو آپ الف فوراً نہیں کہہ سکتے، الف بننے سے پہلے یہ کیا تھا؟ ایک شکل۔ اور اس کی آواز کیا ہے؟ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ حرف کی شکل اور حرف کی آواز، یہ دو چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، حرف کا نام تبدیل نہیں ہوتا سر۔ حروف تہجی کا جو نام ہے، یہ نام اس کی آواز چینج ہو جائے گی، اس کی شکل چینج ہو جائے گی، لیکن اس کا نام چینج نہیں ہوگا ان کا۔ اچھا، حروف کی شکل اور حروف کا نام، ان کا تعلق ہماری فہم کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو سیکھنے کی چیزیں دی ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھ ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں، اور دماغ سے ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ جو حروف تہجی کی شکل اور اس کا نام ہے، اس کا تعلق ہماری فہم کے ساتھ ہے۔ ہم شکلوں کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نام لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حرف کا تصور، اس کی آواز ہے، اس کو ہم بار بار پریکٹس سے سیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی حرف کی آواز کو سیکھنا ہے تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق سمجھ کے ساتھ نہیں ہے۔ بار بار اس کو دہرائیں گے تو اس کی آواز ہمیں سمجھ آئے گی۔ قرآن حکیم میں ہم تلاوت جب کرتے ہیں تو حرف کے تین تصورات میں سے کون سا تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ حرف کی شکل، حرف کا نام یا حرف کی آواز؟ سر آپ بتا دیں، قرآن حکیم میں حروف کے تصورات میں سے کون سا تصور ہم استعمال کرتے ہیں؟ اس کی آواز ہے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن حکیم کا ایک لفظ ہے، اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ جی، اس کا نام اور اس کی شکل کہاں گئی ہے، وہ ہم نے ڈسکس نہیں کی۔ اس کی ہم نے کیا کیا؟ آواز بولی ہے۔ تو زیادہ تر فوکس ہمارا آواز پر ہی ہوگا۔ ہم ایک دفعہ شکل اس کی دیکھ لیں گے، اس کا نام یاد کر لیں گے، اس کے بعد زیادہ تر توجہ ہماری آواز پر ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہم حروف کی آوازیں بولتے ہیں، حروف کے نام نہیں بولتے۔ اب اس کو جیم، میم اور عین نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جا، ما، ع۔ جی، ان تینوں آوازوں کو ملا کے کیا پڑھتے ہیں؟ جامع۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں حروف کے تینوں تصورات میں سے اہمیت حروف کی آواز کو ہے۔ اگر ہم نے حرف کی شکل کو دیکھنا ہو تو حرف کی شکل مکمل بھی ہوتی ہے اور اس کی مختصر شکل بھی ہوتی ہے۔ حروف کی پہچان کس طرح ہوگی؟ حرف کے چہرے سے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر انسان کو اپنا اپنا چہرہ دیا ہے، اور ہماری پہچان ہمارے چہرے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح تمام حروف کو اپنے اپنے چہرے دیے ہیں، اور ہر حرف کی پہچان اس کے چہرے سے ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ لفظ میں لکھتا ہوں جیم،
آپ اس کو نوٹ کریں، اس سے جیم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اس سے جیم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اس سے جیم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ دوبارہ دیکھیں، اس سے جیم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اس میں جیم کا چہرہ آ گیا ہے۔ اس سے میم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اس سے میم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو حروف کی پہچان اگر کرنی ہو تو حرف کے چہرہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہر حرف کو اپنا چہرہ دیا ہے، ملتی جلتی شکلوں والے حروف کوئی بھی نہیں ہے۔ حروف تہجی میں سے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم جس کے بارے میں کہہ سکیں کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ اگر کسی حرف کی کسی حرف کے ساتھ شکل ملتی ہے تو نقطوں کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر با ہے، با، تا اور یہ سا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن نقطوں کے اعتبار سے ان میں ان کے چہرے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہم نے حرف کی پہچان کرنی ہے تو حرف کا چہرے کے بارے میں معلومات ہمیں بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے درمیان، کسی بھی لفظ کے اندر، تو یا تو وہ لفظ کے شروع میں ہوتا ہے حرف، یا اس کے درمیان میں ہوتا ہے، یا اس کے آخر میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ حرف بالکل علیحدہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر لفظ کے شروع میں آ گیا ہے، یا درمیان میں آ گیا ہے، یا آخر میں آ گیا ہے، تو اس وقت ان کی مکمل شکل کہیں بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم نے مسجد لفظ پڑھا ہے ابھی، اس میں آپ میم کو دیکھیں، میم کہاں کھڑا ہے؟ شروع میں ہے، اور سین کہاں ہے؟ درمیان میں ہے، اور جیم کہاں ہے؟ یہ بھی درمیان میں ہے، اور دال آخر میں ہے۔ تو میم اگر شروع میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی، اگر میم درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی، اگر میم آخر میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم نے پہچان اس کے چہرے سے کرنی ہے۔ اسی طرح اگر سین ہے، شروع میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی، درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی، اگر آخر میں آئے گا تو اس کی شکل یوں آئے گی۔ تو پہچان اس کی کیسے کریں گے؟ اس کی شکل سے، اس کے چہرے سے۔ یہ دیکھیں، یہ سین کا چہرہ ہے، یہاں پہ سین کا چہرہ ہے، یہاں پہ سین کا چہرہ ہے۔ تمام حروف تہجی کے اللہ پاک نے اپنے اپنے چہرے دیے ہیں، تو ہر حرف کا چہرہ آپ دیکھ لیں تو پھر اس کو جہاں بھی کھڑا ہو، شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے، آپ اس کو پہچان لیں۔ اب تھوڑا سا یہاں دیکھ لیں۔ اچھا، حرف کا اگر چہرہ بدل گیا ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے، یعنی مختصر شکل میں ہے، تو اس کا نام نہیں بدلے گا۔ اس کی آواز بدل گئی ہے تو اس کا نام پھر بھی وہی نام رہا ہے۔ اب اس کو پڑھیں، شروع میں کیا لکھا ہے؟ با، نیچے والا پڑھیں، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی با کہیں گے۔ تا، نیچے والا پڑھیں اس کے، سا، نیچے کیا لکھا ہے؟ اور نیچے آ جائیں، جیم، ح، پھر پڑھیں آگے، ح، اس کو بھی ہا ہی کہیں گے نا، یا اس کو کوئی اور نام لیں گے؟ شکل چینج ہوگی، نام وہی رہا ہے۔ آگے دیکھیں، خو، نیچے پڑھ لیں اس کو، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، واد، واد، عین، عین، عین۔ دیکھیں، عین کی 3 شکلیں ہمارے سامنے آ گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ عین کی کون سی شکل ہے؟ شروع میں آنے والی یا درمیان میں آنے والی؟ اور یہ نیچے جو لکھی ہوئی شکل، یہ کون سی ہے؟ درمیان میں آنے والی۔ اور یہ جیم کی فل شکل ہے، غین، غین،
غین. پڑھ لیں آگے یہ والی. جی جی گڈ گڈ گڈ. جی ان کو دیکھیں. ایک منٹ. گڈ. حمزہ. تو آپ نے ان حروف کو پڑھا، ان حروف میں اور پیچھے والے حروف میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ ان کی جو ہے شکلیں اور شروع میں درمیان میں اور بڑھایا بھی صحیح جی. اور ان میں ایک شارٹ ساؤنڈ ہے اور دوسرا جو ہے نا شکل سے. یہ وہ حروف ہیں ان کی شکل شروع میں آ جائیں، یہ لفظ کے درمیان میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں، ان کی شکل چینج نہیں ہوتی، یہ مکمل شکل میں استعمال ہوتے ہیں. ان حروف کی مختصر شکل کہیں نہیں آئے گی. ان حروف کو ہم ان کا نام رکھ لیتے ہیں، ان کو کرسی والے حروف جانتے ہیں. ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ کرسی والے. یہ دیکھیں یہ جو ان کے نیچے یہ چیز ہے نا، یہ ان کی کرسی ہے. اسی طرح یہ اس کی کرسی ہے، یہ را کی کرسی ہے، یہ زا کی کرسی ہے، اور یہ طا کی کرسی ہے، یہ ضا کی کرسی ہے. ان کو ہم کرسی والے حروف کہہ سکتے ہیں. کرسی والے حروف کی تعداد 9 ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ الف، دال، ذال، را، زا، طا، وا، واو، حمزہ. تو یہ وہ حروف ہیں جن کی آواز جن کی شکلیں مختصر نہیں آتی. یہ لفظ کے شروع میں استعمال ہوں، لفظ کے درمیان میں ہوں، لفظ کے آخر میں ہوں، ان کی شکل مکمل ہی آتی ہے، ان کی شکل مختصر نہیں ہوتی. تو آج کا ہمارا سبق حروف تہجی، ان کی مکمل شکلیں اور ان کی مختصر شکلیں، اور حروف تہجی کی تعداد. نام کے اعتبار سے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 29 ہے. شکل کے اعتبار سے اور نام کے اعتبار سے 29 ہے. آواز کے اعتبار سے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے. تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا. تو کل سے ہم انشاءاللہ حروف کی ادائیگی اور حروف کے مخارج سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.